احیاء العلوم کے فضائل اور مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ احیاء العلوم کے مصنف نے اپنی کتاب میں وہ حقائق اور معارف پیش کیے ہیں جن سے پہلے لوگ واقف نہیں تھے۔ اس کا ہر لفظ گوہر آبدار ہے، ہر مضمون معنی کا سمندر۔ اس وقت سے آج تک اہل علم و فضل اس سمندر میں شناوری کرتے ہیں اور اپنی ہمت کے بقدر موتی سمیٹ کر لے جاتے ہیں۔ شیخ عبداللہ بن اسد یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ اسماعیل حضرمی یمنی سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، محمد بن ادریس شافعی سید الائمہ ہیں، اور محمد ابن غزالی سید المصنفین ہیں۔ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ مشہور فقی امام ابو الحسن علی ہرزہم احیاء العلوم پر شدید نکتہ چینی کیا کرتے تھے۔ با اثر اور صاحب حیثیت عالم تھے۔ ایک دن احیاء العلوم کے تمام نسخے جمع کرنے کا حکم دیا۔ ارادہ یہ تھا کہ جتنے بھی نسخے مل جائیں گے انہیں جمعے کے دن جامع مسجد کے صحن میں اکٹھا کر کے آگ دے دی جائے گی۔ لیکن جمعے کی شب میں انہوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جامع مسجد میں موجود ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے حضرت ابن ہرزہم پر نگاہ ڈالی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرے مخالف ہیں۔ اگر میری کتاب ایسی ہے جیسا کہ یہ شخص سمجھتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور اگر میں نے اس میں وہ سب کچھ لکھا ہے جو مجھے آپ کی برکت اور اتباع سنت کے طفیل حاصل ہوا تو اس شخص سے میرا حق دلا دیجیے۔ حضرت امام غزالی کا یہ دعویٰ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احیاء العلوم ہاتھ میں لی اور شروع سے آخر تک ایک ایک صفحہ دیکھا، پھر فرمایا، بخدا یہ تو بہت عمدہ چیز ہے۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے کتاب اٹھائی، پوری کتاب پر نظر ڈالی اور عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یہ تو بڑی عمدہ کتاب ہے۔ آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب لی اور اس پر ایک نظر ڈالی اور کچھ تعریفی جملے کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فقی علی بن ہرزہم کی پشت ننگی کی جائے اور اس پر وہ حد جاری کی جائے جو مفتری پر جاری کی جاتی ہے۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور کوڑے لگائے گئے۔ جب 5 کوڑے لگ چکے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، شاید انہوں نے اس کتاب کو آپ کی سنت کے خلاف سمجھا ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوبکر کی یہ سفارش منظور کر لی۔ جب ابن حزم بیدار ہوئے تو کوڑوں کے نشانات ان کے جسم پر تھے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بلا کر یہ نشانات دکھلائے، پورا واقعہ بیان کیا اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت سے توبہ کی، لیکن ایک مدت تک کوڑوں کی تکلیف باقی رہی۔ رات دن کی آہوزاری کے بعد ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور وہ تکلیف دور ہو گئی۔ اس دن سے احیاء العلوم کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ پھر اس فن میں اس قدر انہماک ہوا کہ علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن میں بھی آپ کو زبردست شہرت حاصل ہوئی۔ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ واقعہ ایک مسلسل سند کے ساتھ پہنچا ہے۔ اس سند کی آخری کڑی شیخ المشائخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شیخ موصوف ابن ہرزہم کے معاصر تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب ابن ہرزہم کا انتقال ہوا اور انہیں غسل دیا جانے لگا تو کوڑوں کے نشانات موجود تھے۔